اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 258 اور رکوع نمبر جو ہے وہ 35 ہے، سیکشن نمبر 35۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں پر ہے 35واں رکوع جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نمرود کے ساتھ وہ ہے۔ علم ترا، تو کیا دیکھا آپ نے، یعنی وہ اسپریچل جو نگاہیں ہیں، جیسے اسپریچل سائٹ، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا، علم ترا الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا، بحثم بحثی، فی ربہ، اس رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بادشاہ، مطلب ایسا گیس کیا جاتا ہے کہ وہ نمرود ہوگا، یعنی وہ ان لوگوں کا وہ ہے، ٹائٹل ہے، جیسے فرعون کا ٹائٹل ہے نا، فرائنا اور فرعون، مگر وہ تو ہے الگ الگ بادشاہ آتے جائیں گے، لیکن وہ سب کو اس وقت کا فرعون، اور ابھی یہ جیسے کہ نمرود۔ تو یہ جو ہے، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہو رہی تھی، اور وہ مطلب اپنے رب کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کو بادشاہت کس نے دی؟ اللہ نے، اور وہ اسی اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا، یعنی پاور بھی ہے، کنگڈم بھی ہے، راج پاٹ، کہ جبکہ اللہ نے اس کو راج پاٹ دیا ہے، اللہ نے اس کو ملک دیا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب کہا ابراہیم نے، اذ قال ابراہیم ربی الذی، میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور یحیی و یمیت، اور مارتا ہے، یعنی کہ حیاتی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قالا، تو اب وہ بادشاہ نے جواب دیا، انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ رکھتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو یقیناً لاتا ہے سورج کو مشرق سے، یعنی ایسٹ سے، فاتی بہا من المغربی، تو تم ایسا کرو مغرب سے سورج کو لاؤ، یعنی کہ ویسٹ سے سورج کو اگاؤ۔ اب یہ ایسا جواب تھا جس کے اندر وہ بادشاہ جو ہے وہ بگلے جھانکنے لگا۔ فبہت الذی کفر، تو اب وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ کیا جواب دے گا، وہ سورج کو کہاں سے اگائے گا، اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ بگلے جھانک رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو، ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ نے یہاں کہہ دیا، کیونکہ جو اتنا ڈھیٹ، اتنا اس کو جو بول رہے ہیں، اور وہ دیکھو کیا بول رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے بالکل مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا اس نے خود کو، کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، سیم فرعون کی طرح، کہ فرعون بھی تو یہی کر رہا تھا، کیا میں نہیں ہوں جو تمہیں دیتا ہے، پانی نہیں دیتا میں، یہ نائل ریور کا پانی کون دیتا ہے تمہیں؟
وہ بھی اپنے آپ کو ان سب کا مطلب لارڈ اور الہ سمجھ رہا تھا. تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. Has thou not turned thy thought to one who disputed with Ibrahim alayhi salam about his Lord? Because Allah had granted him power. Ibrahim alayhi salam said, "My Lord is he who giveth life and death." He said, "I give life and death." Said Ibrahim, "But it is Allah that causeth the sun to rise from the east. Do thou then cause it to rise from the west." Thus was he confounded, who in arrogance rejected faith. जिसने यानी कि कफरा जो वर्ड आया ना, तो कफरा उसके लिए कि जिसने रिजेक्ट किया ईमान को, फेथ को. Nor doth Allah give guidance to a people unjust. और जो भी अनजस्ट लोग हैं यानी जालिमीन, उनको अल्लाह हिदायत नहीं देता. अब ये इसकी एक जो नोट है ना 302, वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि ये जैसे ये बादशाह कौन है या फिर तो इस तरह से उसके ऊपर है ये. तो लोग जैसे जो भी चीज समझते हैं और स्पेकुलेट करते हैं, तो वो उसके लिए मतलब उन्होंने उसके बारे में लिखे कि वो ऐसा सही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए. और यहाँ पर जो उसकी असली जो नोट है जो आयत से ताल्लुक रखती वो है 303. द फर्स्ट पॉइंट इलस्ट्रेटेड इज द प्राइड ऑफ पावर. इस आयत के अंदर पहला जो नुक्ता, पहला पॉइंट जो है वो बताया जो गया है वो है कि पावर, मिल्कियत, मुल्क या बादशाहत जो भी इंसान को मिला हुआ है उसके ऊपर घमंड. इंसान को अगर राजपाट मिला है, बादशाहत मिली है, तो वो घमंड और गुरूर कर रहा है. कुव्वत मिली है, पावर मिला है, तो उस पर घमंड और गुरूर कर रहा है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन पावर एज अगेंस्ट अल्लाह पावर. और फिर ये कि इंसान कितना मतलब हेल्पलेस है अल्लाह के पावर के सामने, यानी अल्लाह के पावर के सामने इंसान की क्या हैसियत है. द पर्सन हु डिस्प्यूटेड विद इब्राहिम अलैहि सलाम मे हैव बीन निमरूद. जो बहस कर रहा था हो सकता है कि वो निमरूद था, और सम रूलर इन बेबीलोनिया और इंडीड एल्सवेयर, और या फिर कहीं और होगा, बेबीलोन के अंदर होगा. और उन्होंने लिखा है कि आई नेम बेबीलोनिया एज इट वाज द ओरिजिनल होम ऑफ इब्राहिम अलैहि सलाम और ऑफ द चाल्दीस, यानी कलदानिया जो जगह थी ना, तो वो जगह के ऊपर इब्राहिम अलैहि सलाम थे ना. एंड बेबीलोन prided herself on her arts and sciences in the ancient world. और बेबीलोन के अंदर बहुत ही मतलब जो आर्ट्स है और जो मतलब जैसे उलूम और साइंस यानी उसके अंदर वो लोग है ना काफी बहुत आगे बढ़ गए थे. और उसके ऊपर उन लोगों को बड़ा मगरूर थे, उसके लिए उनके अंदर बड़ी मगरूरी थी कि यानी हम देखो हमको ये सारे इल्म है, नॉलेज है. Science can do many wonderful things. It could then, it can now. Science जो है, उलूम जो है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है अजीब अजायब, लेकिन वो पहले भी था और आज भी है. But the mystery of life baffled science then. लेकिन जिंदगी की जो बात है उसमें तो साइंस भी मतलब बहुत उलझा हुआ है, बैफल्ड है बिल्कुल, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी हयात का ये जो है मतलब राज ये क्या है, ये जिंदा होना, जिंदगी ये कैसे, कहां से कैसे होता है. एज इट कंटिन्यूज टू बैफल साइंस नाउ, और आज भी साइंटिस्ट ऐसे ही बैफल्ड है. आफ्टर मेनी सेंचुरीज ऑफ प्रोग्रेस, जबकि इतनी सदियां बीत गई अब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, मगर उसके बावजूद भी आज भी वो लोग वैसे ही हैं जैसे कि पहले उलझे हुए थे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड फेथ, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था. एंड रिफर्ड बैक एवरीथिंग टू द ट्रू क्रिएटर, लेकिन उन्होंने हर चीज को उन्होंने
اللہ کی طرف ہی مطلب وہ کیا کہ جو بھی چیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ جو ریئل اللہ اس کا خالق ہے انہوں نے اسی کی طرف منسوب کیا. A skeptical ruler might jestingly say, I have the power of life and death. یعنی ایک بہت ہی مطلب ہر چیز میں نہیں بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یا پھر بہت ہی سب چیز پہ بحث کرنا، ہر بات میں کچھ نہ کچھ بحث بحثی کرتے رہنا. تو ویسے جو لوگ وہ ویسا ہوگا وہاں کا بادشاہ، اور وہ جو تھا وہ مذاق اڑاتے ہوئے یا جوک کرتے ہوئے جیسے کر رہا تھا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. A man of science might say، لیکن اگر جیسے کوئی سائنس کا جو کوئی ہوئے گا مطلب بندہ، تو وہ کیا بولے گا؟ We have investigated the laws of life and death. Different kinds of powers lie in the hands of kings and men of knowledge. تو اگر وہ بولیں گے ہم نے بہت طریقے سے اس کو دیکھا ہے، اس کی تحقیقات کی ہے کہ آخر اس کی کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے زندگی، حیات اور موت کا، تو وہ اپنے حساب سے بولیں گے. وہ بادشاہ اپنے حساب سے بول رہا تھا. تو الگ الگ طرح کے جو پاورز ہیں، یا جیسے سائنس کا بھی ایک پاور ہے اور بادشاہت کا بھی ایک پاور ہے، تو یہ جو پاور ہے ان کے الگ الگ مطلب طریقے، کہ وہ جو بادشاہ کے ہاتھ میں جو ہے اور جو نالج والا انسان ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے حساب سے بولے گا، یہ اپنے حساب سے بولے گا. دا کلیم ان بوتھ کیسز از ٹرو in a very limited sense. یعنی بہت ہی تھوڑی حد تک کچھ سمجھو کہ بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم تھوڑے حد تک ٹھیک ہو، صحیح ہو. بٹ ابراہیم علیہ السلام confounded the claimer by going back to fundamentals. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو مطلب بنیادی جو اصلی تعلیمات تھی جو وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو بالکل مات دی، کنفیوز کر ڈالا. If you had the ultimate power, why could you not make the sun rise from the west? یعنی تمہارے ہاتھ میں اگر پوری کی پوری یعنی طاقت، پاور، ملکیت سب تمہاری اگر ہے، تو کیوں نہیں تم سورج کو مطلب ویسٹ سے اگاتے، یعنی پشچم سے کیوں نہیں اگاتے؟ تو اب اس پر وہ بادشاہ ایک دم بوہتل کفر.